یاسین آزاد صاحب، میں آپ سے جاننا ہے کہ چاہ رہی ہوں کہ اگر کوئی نہ کوئی چلے بیک ڈور رابطہ جو ہے وہ بحال ہو بھی جاتے، بالکل ویسے ہی جیسے 26 نومبر سے پہلے تھوڑا 8 فروری کا احتجاج ہے، اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو کیا قانونی محاذ پر پی ٹی آئی کو کچھ نہ کچھ کیسز میں ریلیف مل سکتا ہے؟ ویسے کون سے کیسز ہیں کہ جہاں پر پی ٹی آئی کو کچھ دے سکتی ہے گورنمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ یا بشرا بی بی کی رہائی؟ ذرا رہنمائی تو کیجیے گا قانونی معاملے میں ہماری۔ جلسے جلوسوں سے تو عدالتوں کی طرف سے تو آپ کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ عدالتوں کی طرف سے ریلیف تب بھی ملے گا جب آپ عدالتوں میں جائیں گے، اچھے وکیلوں کی ٹیم کھڑی کریں گے، وہاں وہ کیس کے حوالے سے اپنے آرگومنٹ کریں گے، تو کورٹ نے یہ طے کرنا ہے کہ کسی کو ریلیف ملنا ہے یا نہیں ملنا۔ آپ جلسے جلوس سو کر لیں، عدالت کی طرف سے آپ کو کوئی ریلیف ملنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ بدقسمتی اس ملک کی یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ ایکچولی چاہتے کیا ہیں۔ جب انہوں نے مذاکراتی ٹیم بنائی، آج خود ان کا چیف منسٹر کے پی کے یہ کہتا ہے کہ تقریباً 99% ہمارے مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے۔ کمال کے لوگ ہیں کہ اگر 99% مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے تو جو آپ کی مذاکراتی ٹیم تھی، انہوں نے مذاکراتی ٹیم میں جا کے جو ڈیٹ فکس تھی اس میں نیگوزیشن کے لیے پارٹیسپیٹ کیوں نہیں کیا؟ دوسری بدقسمتی اس ملک کی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ابھی تک یہ بات طے نہیں ہو سکی کہ ان کا لیڈر کون ہے۔ کیا بانی پی ٹی آئی کا حکم چلتا ہے یا چیف منسٹر کے پی کے کا چلتا ہے یا بیرسٹر گور کا چلتا ہے؟ یہ تو کلیئرٹی ہے کہ جو بھی ہوتا ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی مرضی اور رضامندی سے ہوتا ہے، لیکن میں ابھی تک ایک جواب پہ ذرا تھوڑی اٹکی ہوئی ہوں۔ آپ کی گفتگو میں آپ نے کہا نا کہ ان لوگوں کو اچھے وکیل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اچھے وکیل سے کیا مراد ہے آزاد صاحب؟ حامد خان، فیصل چودھری، سلمان اکرم راجہ، اس کے علاوہ بھی چند اور بڑے اہم وکیل ہیں، آپ کی نظر میں اچھے وکیل نہیں ہیں؟ یہ اچھے نام ہے لیگل فرٹرنیٹی کی۔ نہیں، آپ یہ بتائیں کہ حامد خان کتنے کیسوں میں جا کے پیش ہوئے ہیں؟ مجھے تو اتنا بتا دیں۔ اور فیصل چودھری صاحب کو اگر آپ بڑے وکیلوں میں شمار کر رہے ہیں تو میں اس کے متعلق کوئی کمنٹس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور اس سے پہلے جتنے بھی وکیل آئے ہیں، آپ یہ بتا دیں کہ جن ابھی آپ ڈسکشن میں حصہ لیتے ہوئے ہم یہ بات کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو گولیاں ماری گئی، تو کیا جن لوگوں کے بچوں کو مارا گیا، گولی ماری گئی، وہ مارے گئے، تو کیا کسی کے وارث نے آ کے کسی چینل پہ یہ بات کہی کہ میرا بیٹا مر گیا، میرا بھائی مر گیا، میرا خامد مر گیا؟ اور آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ سردار لطیف خان کھوسا جیسا سینئر وکیل باقاعدہ چینل پہ بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ 278 آدمی مرے ہیں 26 نومبر کو، اور بعد میں اسٹیٹمنٹ آیا کہ 12 مرے ہیں۔ وہ 12 کون لوگ ہیں؟ اور اگر یہ ویسے بات تو ایکسیپٹ کی جاتی ہے کہ کھوسا صاحب نے چیزوں کو بڑا مینیپولیٹ کیا، جس کا خمیازہ خود پاکستان تحریک انصاف کو بھگتنا پڑا، لیکن ہماری طرح تھوڑا سا نشاندہی کیجیے گا اس معاملے پر، تھوڑی رہنمائی کیجیے گا کہ اگر بانی پی ٹی آئی کو ضرورت آن پہنچی بنی گالہ منتقل کرنے کی اور ایسا کچھ کیا بھی جاتا ہے ان کو ایز دینے کے لیے، ان کی مطلب ان کے معاملات کو یا مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے، جتنا سینچری کے حساب سے ان کے اوپر کیسز ہیں درجن بھر، آپ کو لگتا ہے کہ اتنے زیادہ کیسز ہونے کے باوجود کوئی نہ کوئی ایسی صورتحال ڈیولپ ہو سکتی ہے، کوئی راستہ بند گلی سے نکلتا ہوا نظر آ جائے امید کا دیا کہ ہاں ان کو ان بنیادوں پر جو ہے وہ بنی گالہ منتقل کیا جا رہا ہے، یہ کسی اور مقام پر جو ہے وہ منتقل کیا جا رہا ہے اڈیالہ جیل سے؟ دیکھیں، جہاں تک امید کے دیے کا تعلق ہے وہ تب بھی چلے گا جب آپ باقاعدہ مخلص ہو کر مذاکرات کریں گے حکومت کے ساتھ۔ آپ کبھی حکومت کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے، اور جس طرح ایک خط کا چرچا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مذاکرات تو تب ہی ہوتے ہیں نا جب آپ بات کو لے کے آگے بڑھتے ہیں، اور دوسرا پھر بانی پی ٹی آئی سزا یافتہ ہیں، اور آپ کو پتہ 190 ملین پاؤنڈ میں ان کو 14 سال کی سزا ہے۔ معاملہ ان کی اپیل میرے خیال میں ابھی تک بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پراپر وے میں داخل نہیں ہوئی ہے۔ آپ اس سزا یافتہ آدمی کے متعلق یہ کہہ دینا کہ آپ کو کورٹ کی مرضی کے بغیر اس کو اٹھا کے بنی گالہ بھیج دیں گے، کیوں بھیج دیں گے؟ پھر بھائی یہ پاکستان کے جتنے لوگ جیلوں کے اندر ہیں ان کا کیا قصور ہے؟
तो अब सूरत जो है वो आपके सामने है कि बानी पीटीआई पहले ये तो तय कर लें। सर वैसे कि वो हमारे किससे मुल्क में मुज़ाकरात 50 करना रुपए के चाहते हैं। स्टाम्प पेपर पे लोग मुल्क से बाहर चले जाते हैं, तो आप कह रहे हैं कि सजा याफ्ता मुजरिम 190 मिलियन पाउंड कैसे, ये कुछ इम्पॉसिबल सी बातें लगती हैं। हाँ, आईन और कानून के मुताबिक हो तो जचती हैं, लेकिन ऐसा है नहीं बहरहाल। इसका मैं जवाब देता हूँ। जी मुख्तसर मुझे जो ब्रेक 50 रुपीस का आप हवाला दे रही है, नहीं जो 50 रुपीस का आप हवाला दे रहे हैं, इससे पहले मेडिकल बोर्ड बैठा या नहीं बैठा? क्या मेडिकल बोर्ड ने ये नहीं कहा कि ये आदमी इंतहाई बीमार है? उस मेडिकल बोर्ड का हेड कौन था? मैडम वो जो है आजकल जेल में है, वो थी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, ठीक है। उन्होंने उन्होंने बोर्ड से अप्रूव किया कि आदमी बीमार है, भेज दें। बाद में आपने गारंटी दे के भेजा, कोई तरीका कर आपने तय किया ना। आप भी बनी गला तब पहुंचेंगे जब किसी से नेगोशिएशन करेंगे, एक रास्ता है। लेकिन इसके ऊपर भी पीटीआई की तरफ से उनके तर्जुमान है वो क्लैरिटी दे चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब जिस तरीके से मुल्क से बाहर गए उसमें हमारा अमल दखल या हमारा लेना देना कोई नहीं था। इस मामले में सारी डील या जो बातचीत थी वो उस वक्त के आर्मी चीफ बादशाह साहब से हो चुकी थी। यासीन साहब उसका तो हुकूमत किसकी थी? ठीक है उसकी हुकूमत किसकी थी? मुझे ब्रेक लेने दीजिए।